بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی زندگی میں ہم یہ مشاہدہ ضرور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں اپنے شعبۂ زندگی میں، لیکن برعکس اکثریت کو ہم ناکامی، مایوسی اور دوسروں کے مقابل پیچھے رہتے پا لیتے ہیں۔ خیر، اس کے عوامل بھی ملٹی ڈائمنشنل ہیں، یعنی مختلف وجوہات کامیابی اور ناکامی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم گول یا آبجیکٹیوز کی نشاندہی کریں گے تاکہ ہم سب یہ جان سکیں کہ کہیں میں نے اپنے اندر کے ایک صحیح انسان کو غلط سمت میں تو نہیں ڈالا، یا دوسرے الفاظ میں کیسے ہم اپنے صلاحیتوں کو اپنے مقصد حیات کے لیے صحیح استعمال کر لیں۔ زندگی میں گول یا مقاصد کے 4 اہم ڈائمنشنز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پرسنل گولز یا آبجیکٹیوز، ہمارے فیملی گولز یا آبجیکٹیوز، ہمارے سماجی یا سوشل مقاصد زندگی، اسی طرح ہمارا مذہبی مقصد۔ زندگی کے مختلف گولز کو حاصل کرنے کے لیے گولز کا پہچان اور تعین بہت ضروری ہے۔ اس کا مثال اگر میں آپ کو فٹ بال ٹیم کے گول سکور کرنے سے دے دوں، جو کہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اگر 11 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی کا بھی مقصد معلوم نہ ہو تو کم از کم اس کے اپنے پرسنل صلاحیتیں یا پرسنل پرفارمنس اور کارکردگی ضرور متاثر ہوگی۔ اب یہ ٹیم ہار جائے اس کھلاڑی کی وجہ سے، یا نہ ہارے یا جیت جائے، جیت اور ہار کا تعین اس کھلاڑی پر تو 100% نہیں ہوتا، البتہ اس کے کچھ اثرات ضرور ٹیم پر مرتب ہوں گے، لیکن اس کھلاڑی کے شخصی پرفارمنس اور صلاحیت ضرور متاثر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہوں، اس کا اثر معاشرے پر گرے یا نہ گرے، کم از کم ہمارے شخص اور فیملی تو ضرور متاثر ہوگی۔ اب پرسنل گولز یا آبجیکٹیوز کو اگر ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف لائف سے، یعنی ہم زندگی کی کسی بھی شعبے سے جڑے ہو، ہم اسٹوڈنٹ ہو، ہم دکاندار ہو، ہم کاروباری ہو، ہم فیملی والے ہو، یا ہم عمر رسیدہ، ہر کسی کے پرسنل گولز ہوتے ہیں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم نے اپنے گول کا تعین نہ کیا تو اچھی پڑھائی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ گول یا مقصد کا تعین انسان کو محنت کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے مقاصد بھی مختلف سٹیجز پر مختلف نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ کی زندگی کا مقصد ایک ہوتا ہے، جب دوسرے سٹیج میں یعنی کمائی کے سٹیج کو پہنچتا ہے تو مقصد حیات تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعد میں کسی فیملی کا سربراہ بننا اور آہستہ آہستہ سماج اور معاشرے کا ایک ایکٹیو شخص بننا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے پرسنل مقصد یا گول کا تعین کرنا ہوگا۔ اسی سے جڑے ہوئے ہمارے فیملی گولز ہیں، ہمارے فیملی کے مقاصد کیا ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ شاید ہمیں اپنے بڑے بھائیوں، بوڑھے باپ یا کسی کو سہارا دینا ہو، یا اپنے سے چھوٹوں کا تربیت ہو۔ کیا ہم اپنے فیملی مقاصد کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو صحیح طور سے فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ہماری سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سوشل آبجیکٹیو، سوشل گولز، ہمارے مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور ہماری سماجی ذمہ داریاں سب سے اہم نقطہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں سماج کو بھی یا اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکوں، جو کچھ میرے پاس ہیں اس کو میں کیسے بانٹ لوں، لوگوں کے جائز مقاصد میں کیسے ان کا مدد کر لوں، لیکن ہمیشہ ناجائز سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم جائز اور ناجائز کا تعین کرنا چھوڑ دیں، یعنی میں اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں وہ دوسرے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ نے مجھے کوئی پوزیشن دیا ہے اس کو میں غلط استعمال کر رہا ہوں، اپنے کسی فیملی ممبر کو تو میں کوئی اچھا فائدہ پہنچاتا ہوں،
لیکن اس فائدے کا اگر اس سے اچھا مستحق یا اچھا صلاحیت والا کوئی شخص ہو اس کو میں پیچھے دھکیل لیتا ہوں، تو اس حالت میں اپنی مذہبی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی ہماری تمام آبجیکٹیوز کا ایک دوسرے سے ایک کلیئر لنک ہوتا ہے، اور اس سارے ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا صرف میں ایک شخص ہوں۔ تو اگر میں نے اس شخص پر کام کر لیا تو میں اپنے ذاتی مقاصد، اپنے خاندانی مقاصد، اپنے معاشرتی یا سماجی مقاصد، اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کا قابل رہوں گا۔ اگر میں نے اپنے شخصی آبجیکٹیوز، پرسنل گولز، اپنے فیملی گولز، اسی طرح اپنی سوشل ذمہ داری اور اپنے مذہبی مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ لیا، تو ان سب کا ایک دوسرے سے آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ایک ایک شخص سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم میں ان کا مدد کرنا ہے، اور جو ہماری شخصی ذمہ داریاں ہیں اس کو بروئے کار لانا ہے۔ اب مقاصد کے تعین کے بعد ہمیں اپنے صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا، مجھ میں کیا ایبیلٹیز ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال دے دوں، صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم سب صبح سویرے جاگ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح سویرے جاگیں گے نہیں تو ہم اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ہم اگر اپنے قیمتی وقت اور زندگی کے لمحات کو اپنے مقاصد کے حصول پر صرف کر دیں اور اپنے صلاحیتوں کا صحیح ادراک کر کے ان مقاصد کے حصول کے لیے بروئے کار لائیں، تو انشاءاللہ کامیابی 100% ہوگی۔ مقصد حیات کا مثبت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی زندگی کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں صرف پیسہ بنا لوں، چاہے یہ حرام ہو یا حلال، جائز سے آیا ہو یا ناجائز سے، تو یہ منفی مقصد زندگی ہے۔ اور زندگی کا مقصد اگر صرف پیسہ ہو تو یہ بھی ایک عجیب قسم کا مقصد ہے۔ تو منفی مقاصد سے اپنے آپ کو بچانا، اگر کسی کا سوچ یہ ہو کہ کیسے وہ ایک اچھا ڈاکو بن جائے، ظاہر ہے کہ ایک منفی مقصد زندگی ہوگا۔ تو اپنے مقاصد کا سمجھنا، اپنے مقاصد کو مثبت رکھنا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے صلاحیتوں کا مثبت استعمال کامیابی کے نشانیاں ہیں۔